پیارے بچوں، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم صفحہ نمبر 53 سے حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ آتی انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ترجمہ: جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اب پیارے بچوں، اس حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کا کوئی ساتھی بات کر رہا ہے اور آپ نے اس کو خاموش ہونے کے لیے بولا ہے تو آپ نے نہایت ہی فضول بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات یا علم کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کو ہم خاموشی سے سنیں، دھیان سے سنیں تاکہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے، اور اگر ہماری سمجھ میں وہ بات آئے گی ہی نہیں تو ہم کیسے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے؟ پھر تو ہم اس اچھی بات کے اوپر عمل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور ارشاد ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اب جمعہ کا خطبہ جو ہے، چونکہ اس میں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں علم دیا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسے خاموشی سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر اس حدیث شریف میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی بول رہا ہے تو ہمیں ادھر تک اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو منع کریں کہ آپ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح اس کو منع بھی کریں گے تو باقی سارے جو لوگ ہیں ان کی جو توجہ ہے وہ اس سننے کے عمل سے ہٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ شکریہ۔